12ویں جماعت کے تمام طلباء و طالبات کو ایک بار پھر میں اپنے یوٹیوب چینل اردو لیکچرز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ دنوں کے بعد ایک بار پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج ہم ایک پورشن ختم کر چکے ہیں اردو نثر کا، اور اس کے ساتھ ہی اردو غزل کی تعریف، ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ اس کی ویڈیو جو ہے میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اردو شاعری میں، جو کہ غزل ہمارے سلیبس میں ہے، ان میں پہلا شاعر جو ہے میر تقی میر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی غزلوں کی تشریح کریں، ہم ان کی حالات زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایگزامینیشن میں، امتحان میں جو سوال ہے وہ اس طرح سے پوچھا جائے گا: میر تقی میر کی حالات زندگی پر نوٹ لکھیے، یا میر تقی میر کی ادبی خدمات کا جائزہ لیں، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ میر تقی میر کے کلام کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ تو ان تینوں سوالوں کو میں نے ایک ہی اس ویڈیو میں نے نچوڑ کے لایا ہے، بنایا ہے مختصر کر کے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم میر تقی میر کی حالات زندگی۔ حالات زندگی، جیسے کہ میں نے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے حالات زندگی جو ادیبوں اور شاعروں کی ہیں ان کو مختلف سب ٹائٹلز میں، ذیلی عنوانات میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے، تاکہ بچوں کو اس کو لرن کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو پہلا ہمارا عنوان ہے نام اور پیدائش۔ نام میر محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ والد کا نام محمد علی تھا، جو ایک درویش صفت انسان تھے۔ اکثر صوفیہ کی خدمت میں رہتے تھے، اسی لیے متقی انسان تھے، اسی لیے علی متقی کہلائے۔ کبھی کبھی ہمیں ان کے حالات زندگی جو ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں، تاریخ، اردو ادب وغیرہ میں، تو کہیں کہیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ ان کے والد کا نام علی متقی تھا۔ میر کی پیدائش 1723 عیسوی میں اکبر آباد میں ہوئی، جس کا آج نام آگرہ ہے۔ تو دوسرا عنوان ہے تعلیم اور تربیت۔ میر کی خاطر خواہ تعلیم و تربیت کا بندوبست نہ ہو سکا، کیونکہ ابھی وہ 10 یا 11 سال کی عمر کو ہی پہنچے تھے کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ان کے والد کے ایک دوست تھے جو میر سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور کمسنی میں وہ ان کو اپنے ساتھ خانقاہوں میں لے جایا کرتے تھے۔ پھر تیسرا عنوان ہے پیشہ یا روزگار کے لیے انہوں نے کیا کیا۔ میر کے سوتیلے بھائی تھے جن کا نام آگے چل کر آ جائے گا۔ انہوں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، تو میر کو گھر چھوڑ دینا پڑا اور آگرہ چھوڑ کر وہ دہلی چلے آئے۔ یہاں وہ نواب شمشاد الدولہ کے ہاں پہنچے، اور انہوں نے انہیں روزانہ 1 روپیہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن بدقسمتی یہ دیکھیے کہ نادر شاہ نے حملہ کر دیا، اور شمشاد الدولہ جو ہے وہ اس حملے میں مارے گئے۔ اس طرح سے میر کا وظیفہ بند ہو گیا۔ وہ مجبور ہو کر ایک بار پھر دہلی چھوڑ کر آگرہ واپس چلے آئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد انہیں پھر روزگار کی تلاش ہوئی، اور پھر انہوں نے دہلی کا رخ اختیار کیا۔ جب وہ دہلی پہنچے تو اب کی بار وہ دہلی میں اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں کے ہاں چلے گئے، جن کا نام خان آرزو تھا۔ خان آرزو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی سرپرستی میں رہ کے ہی میر تقی میر نے شاعری شروع کر دی، جنہیں وہ اپنا استاد بھی مانتے ہیں۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد میر تقی میر کے سوتیلے بھائی نے اپنے ماموں کو خط لکھا کہ میر کی تربیت نہ کی جائے، کیونکہ یہ فتنہ روزگار ہے۔ تو انہوں نے اس طرح، ان کے ماموں نے میر کو گھر سے نکال دیا، اور وہ دہلی کے فٹ پاتھوں پر یوں ہی ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ اس طرح سے پریشانی کے عالم میں انہیں دیوانگی ان پر طاری ہو گئی،
انہیں جنوں ہو گیا. پھر کچھ دوستوں نے مل جل کر علاج کروایا. علاج سے افاقہ ہو گیا, ٹھیک ہو گئے. اور لیکن اس دوران ایک بار پھر دہلی اجڑ گئی. لیکن اب کی بار لکھنؤ آباد ہو گیا. آصف الدولہ نے میر تقی میر کے لیے پیسے بھیج دیے اور انہیں بلاوا بھی بھیجا, اور ان کی دعوت پر وہ دہلی سے لکھنؤ چلے گئے. آصف الدولہ نے انہیں 100 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا. اس طرح میر کی باقی زندگی جو ہے بڑے آرام سے کٹی, اور 1810 عیسوی میں انہوں نے لکھنؤ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے. تو یہ تھے ان کے حالات زندگی. اب آئیے ان کی ادبی خدمات یا شاعرانہ عظمت, یا یوں کہیے کہ ان کے کلام کی خصوصیت, اس پر نظر ڈالتے ہیں. میر تقی میر کو خدائے سخن, شہنشاہ غزل اور اردو غزل کا بیتاج بادشاہ مانا جاتا ہے. میر کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی شہرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. ان کی شہرت آج بھی ویسی ہے. ان کے کلام میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سادہ, نرم, شیریں, مترنم, دھیمے اور پرتاثیر ہیں. میر کی غزلوں میں ان کی آپ بیتی بیان ہوئی ہے. یعنی میر کو جو کچھ زمانے نے دیا, میر نے شاعری کی شکل میں اس کو واپس لوٹا دیا. ان کے کلام میں درد, تاثیر اور سوز و گداز کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. انہوں نے غم جانا کو غم دوراں بنا دیا. میر کو ہر آنے والے بڑے شاعر نے استاد تسلیم کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے میر کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش کی, لیکن کوئی بھی ان کا سا انداز اختیار نہیں کر سکا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ادب کی دنیا میں پیچھے کیا چھوڑا ہے. تصانیف ان کی. میر نے اپنے پیچھے اردو غزلوں کے 6 اور فارسی کا 1 دیوان چھوڑا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی آپ بیتی ذکر میر کے نام سے لکھی ہے اور شعرا کا تذکرہ بھی لکھا ہے. انہوں نے بہت ساری مصنوعیاں بھی تحریر کی ہیں جو کافی ادب کی دنیا میں ایک اضافہ ہے, اور مانی ہوئی مصنوعیاں ہیں. البتہ قصیدے کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی, کیونکہ ان کی طبیعت قصیدہ کے لیے موزوں نہ تھی. آج کی یہ ویڈیو تھی, یہ ہم نے پڑھ لیا ہے یہاں تک. تو اپنا خیال رکھیے گا, میرے اس چینل کا بھی خیال رکھے. خدا حافظ. شکریہ.